ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام حیا ہے۔ میری عمر اس وقت 30 سال ہے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا جو پہلو سامنے رکھوں گی وہ اس وقت کی بات ہے جب میں 18 سال کی تھی۔ میں اس وقت اپنا کالج ختم کر چکی تھی اور اب آگے کی پڑھائی کا سوچ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلے ہی گھر میں رہتی تھی۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے مجھے پڑھاتی تھی۔ اگر میں اپنے باپ کی بات کروں تو میرا باپ اس وقت سے جوا کھیلتا تھا جب میں 5ویں جماعت میں تھی، اور وہ رات کو نشے سے دھت گھر میں داخل ہوتا تھا۔ پھر ساری رات مجھے اپنی ماں کی درد بھری چیخیں سنائی دیتی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی میرا باپ نشے کی حالت میں میری ماں کو سکون میں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، اور میں شاید پہلی بیٹی تھی جس نے اپنے باپ کی موت کا جشن منایا ہوگا۔ ان حالات کے بعد سے ہی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنا جیون ساتھی میں اپنی پسند سے چنوں گی۔ اب میں پورے 18 سال کی ہو گئی تھی۔ مجھے آگے پڑھنے کا بہت ہی شوق، پر میری ماں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ مجھے آگے پڑھا سکتی۔ میں نے اس سے بہت ضد کی تھی کہ ماں میرے خوابوں کو ایسے چکنا چور مت کرو، پر میری ماں بھی مجبور تھی۔ میں اب اپنی ماں سے موڈ بنا چکی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میری ماں نے ایک دن سیٹھانی کے گھر ان کے سوٹ بھجوانے کے لیے مجھے بھیج دیا تھا۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، پر میری ماں تھک چکی تھی تو میں ان کے ہاتھ سے وہ بیگ لے کر سیٹھانی کے گھر چلی گئی۔ یہ سیٹھانی پچھلے 2 سال سے اسی ایریے میں رہ رہی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس کی بڑی بیٹی کی شادی ایک امیر کبیر گھرانے میں ہوئی تھی، جبکہ سننے میں یہ آیا تھا کہ اس کا بیٹا لندن میں رہتا ہے اور سال میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان آتا ہے۔ میں نے سیٹھانی کی حویلی کو حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ حویلی کم اور ایک عالی شان محل زیادہ تھا۔ مجھے سیٹھانی کی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ اچانک اس حویلی کی لائٹ چلی گئی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھ گئی، پر اندھیری کی وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ جیسے ہی لائٹ واپس آئی تو میں نے روشنی کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اپنے سامنے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل چکی تھی۔ وہ شخص بھی میری چیخ سے اچھل گیا تھا اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ ایک روم تھا جو کہ سیاہ رنگ کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اتنے میں وہ شخص میرے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے چپتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا تو میں ہکلا گئی اور اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ جب میری کلائی اس کی گرفت میں آ گئی اور میرے منہ سے سسکی نکلی، پلیز مجھے جانے دو، مجھے معاف کر دو، میں نے معصوم سی آواز نکالی، پر وہ شخص مجھے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا اور اس کی نگاہیں کسی ٹرانس سی کی کیفیت سے مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ پہلے مجھے اپنا نام بتاؤ، اس نے ہلکی سی سرگوشی کی اور میرے کچھ اور قریب ہوا۔ جب اس سے مجھے ویسی ہی اسمیل آنے لگی جو سالوں پہلے اپنے باپ سے آتی تھی۔ میں دوڑ کر باہر نکلی تھی اور اس شخص کو گھن سے دیکھا تھا۔ اتنے میں سیٹھانی جی بھی کہیں سے اندر داخل ہوئیں۔ عزیر، میرا لال اٹھ گیا۔ سیٹھانی میرے پیچھے کھڑے عزیر سے مخاطب تھی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام عزیر ہے اور یہ سیٹھانی جی کا لال یعنی کہ وہی بیٹا ہے جو لندن میں ہوتا ہے۔ وہ اب سیٹھانی جی کو بول رہا تھا کہ وہ اٹھا نہیں بلکہ اس لڑکی یعنی کہ میری وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ سیٹھانی غصے سے میری جانب آ رہی تھی اور میرے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر برس پڑتی جب عزیر میرے اور سیٹھانی کے بیچ آ گیا، اس نے کسی بھی طرح مجھے اپنی امی سے بچا لیا۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص پل میں کیسے بدل گیا۔ میں نے سیٹھانی جی کو وہ بیگ واپس کیا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے سے کیا ہوا تھا، پر کچھ دن بعد میرے گھر کی بیل بجی اور عزیر سامنے کھڑا مجھے تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح دیکھنے سے گھن آ رہی تھی۔ حیرانی مجھے تب ہوئی جب اس نے مجھے حیا کہہ کر بلایا اور پھر خود ہی اندر چلا آیا۔ میں عزیر کو کچھ کہتی جب اندر سے میری ماں کی چیخ کی آواز آئی اور میرے ساتھ عزیر بھی اندر کو بھاگا۔ میری ماں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گری تھی اور ان کا پاؤں فریکچر ہو چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور میں اس کے اوپر کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی، جبکہ عزیر میری روتی ہوئی شکل کو مبہوت ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ میری ماں کو ہاسپٹل سے واپس گھر لے آیا اور مجھے کچھ دوائیاں بھی دی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے دے سکتی۔ میں اسے چھوڑنے کے بہانے باہر تک آئی اور اس کا شکریہ ادا کیا، جس کا میرا بالکل دل نہیں تھا، لیکن مجھے اپنی ماں کا خیال آیا۔ عزیر میری جانب مڑ گیا اور دوبارہ مجھے بغور دیکھنے لگا۔ مجھے دوبارہ اس سے گھن آ رہی تھی تو میرے اس طرح برتاؤ پر اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر میرا رویہ ایسا کیوں ہے۔
میں اس پر برس پڑی کہ شرابی انسان کو میں منہ نہیں لگاتی۔ عزیر کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا جب وہ ویسے ہی واپس چلا گیا۔ مجھے سکون مل گیا تھا کہ میں نے اپنی بھڑاس نکال لی، پر میرے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے بھولنے کی کافی کوشش کی کہ وہ شرابی ہے، اپر کلاس کا ہے، میں تو لوئر کلاس کے درجے میں بھی نہیں آتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے جب ایک دفعہ مجھے کسی بیکری پر عزیر دکھ گیا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، پر عزیر مجھے دیکھ چکا تھا۔ اس وقت اتنا رش نہیں تھا جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر میرا چہرہ نقاب سے ہٹایا اور کہنے لگا، حیا، تمہیں میں 1000 پردوں میں بھی پہچان لوں گا، پھر یہ باریک سا نقاب کس گمان کا ہے؟ میں اس کے جذباتی پن سے سن ہو گئی تھی۔ میری سانسیں پھول چکی تھی، دل کی دھڑکنیں انتشار پیدا کر رہی تھی، جنہیں میں نے عزیر پر شرابی کا ٹیگ لگا کر سلا دیا۔ لیکن میرے ذہن میں عزیر کا وہی جنون گردش کرتا تھا۔ کچھ دن بے سکونی سے گزرتے گئے۔ آہستہ آہستہ میں عزیر کو بھولنے لگی، لیکن اچانک سے دوبارہ ایک دفعہ وہ میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اپنی چمکیلی آنکھوں کو چشمے میں چھپائے نہ جانے وہ مجھے کس جذبات کے تحت دیکھ رہا تھا۔ اس چشمے نے یہ بھی چھپا دیا تھا۔ مجھے تجسس ہونے لگا، پر وہ مجھ سے ہم کلام نہ ہوا اور میرے ساتھ سے ہوتے ہوئے اندر چلا گیا۔ میری ماں کو وہ بھا چکا تھا۔ میری ماں اس کے آتے ہی کچن میں چلی گئی تھی۔ مجھے کوف سی ہوتی تھی کہ اس شرابی کے لیے میری ماں اتنے جتن کیوں کرتی ہے۔ میرا یہ مسئلہ عزیر نے میرے چہرے پر پڑھ لیا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میری بھولی ماں کی کمپنی انجوائے کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ واپس گیا تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ میرا ایڈمیشن شہر کے سب سے اچھی یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ میں تو اس خبر پر چونک گئی تھی کہ یہ سب تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث تو بنی، پر یہ خوشی کچھ ہی پل کی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے عزیر کا ہاتھ تھا۔ لیکن میری ماں عزیر کے اتنے گن گانے لگی تھی کہ مجھے یونیورسٹی بھیج کر ہی میری ماں نے دم لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے اس ایڈمیشن کو اپنا نصیب سمجھا اور اپنی پوری محنت سے پڑھائی کرنے لگی۔ یونیورسٹی میں ہی میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی تھی جو کہ کافی ہونہار تھا، اور پہلی ہی ملاقات میں میرے دل کو بھا گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ کافی اٹیچڈ ہو گئی تھی، لیکن میں اس بات سے انجان تھی کہ میری یہ اٹیچمنٹ کسی کو زہر لگ رہی ہے۔ میرا ایک سیمسٹر مکمل ہوا اور میں اپنے شعبے میں ٹاپ کر گئی۔ میں بہت خوش تھی اور بھی میری خوشی میں بھی خوش تھا۔ انہی دنوں اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا۔ میں نے بھی اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنا رشتہ لے کر میرے گھر آ جائے۔ اس نے کچھ وقت مانگا تھا۔ اگلے سیمسٹر کے پہلے دن ہی میں جب یونیورسٹی گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام یونیورسٹی سے خارج ہو چکا ہے۔ میں بہت حیران تھی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا تھا میری دعا کی بدولت میرا نصیب بدلا ہے، پر یہ خوشی صرف 6 ماہ کی تھی۔ مجھے اس کے پیچھے عزیر کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا سامنا کرنے کی ہمت کی اور اس کے گھر پہنچ گئی۔ سیٹھانی جی مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب لان والی سائڈ پر وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھا، میں نے اسے مخاطب کیا اور ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا، جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا، اور اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے سامنے وہ بات رکھی کہ تم ہی ہو نا جس نے میرا نام خارج کروا دیا، تو وہ ہنسنے لگا۔ وہ اس وقت مجھے زہر لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہاں، میں نے جیسے تمہارا داخلہ کروایا تھا بالکل اسی طرح تمہارا نام خارج بھی کروا دیا۔ تو میں تب گئی اور اس کے سامنے چلانے لگی، کہا اگر آخر میں تم نے ایسے ہی کرنا تھا تو مجھے یہ خواب کیوں دکھایا؟ تو اس کے چہرے کا رنگ لال ہو گیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس کھینچا اور کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں بناؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ میرا رنگ اڑ چکا تھا۔ تب اس سے کہنے لگی کہ وہ کون ہوتا ہے مجھ سے یہ بات کرنے والا؟ میں اس کی کوئی غلام نہیں ہوں جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلوں۔ میں اب واپس آنے لگی تھی جب اس نے میرا راستہ روک دیا اور کہنے لگا کہ غلام نہیں تھی، پر اب تم میری ہی پابند بنو گی، میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ میں نے اسے سائیکو مزاج انسان کی بات نہ سنی اور واپس آ گئی تھی۔ میرے دن اب گھر پر ہی گزرتے تھے۔ عاشر کے بارے میں سوچنے لگی تھی، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں نے اس سے دھوکہ دیا ہے۔ ایک وہی تو تھا جو میرا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میں اپنی امی کا ہاتھ بٹا رہی تھی جب عاشر میرے گھر پر آ گیا۔ اس نے میرے گھر کا دروازہ بجایا تو میری امی نے کھولا۔ وہ عاشر کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ امی، عاشر ہے میرا یونیورسٹی فیلو، پلیز آپ ایسا ویسا مت سوچئے، تو وہ بھی سنبھل گئی۔ عاشر مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ میں اب یونیورسٹی کیوں نہیں آتی۔
جس میں میں نے اسے بتایا کہ میرا نام یونیورسٹی سے خارج ہو گیا ہے۔ اب میں پھر سے کبھی یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتی، کیونکہ میرے وسائل اتنے بالکل بھی نہیں ہیں کہ پھر سے اس یونیورسٹی میں داخلہ لے سکوں۔ عاشر نے مجھے دلاسا دیا اور کہنے لگا وہ مجھے داخلہ دلوا دے گا اور میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں گی۔ میں تو خوشی سے کھل گئی تھی اور میں عاشر کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہی تھی کہ تم مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر اتنا چھوٹا سا کام بھی کر دے گا تو اس سے محبت زیادہ ہو جائے گی۔ میں عاشر کے اظہار محبت سے اس بار شرما گئی تھی، اور اس طرح عاشر میرے دل میں اپنی جگہ مضبوط بنا چکا تھا۔ کچھ دن کے بعد میرا پھر سے یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، پر اس بار کے داخلے سے میں زیادہ خوش تھی، کیونکہ اب اس عزیر کا احسان بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں عاشر کے ساتھ آزاد محسوس کرنے لگی تھی۔ میری امی کو میرا یونیورسٹی جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ مجھ سے باتوں باتوں میں شادی کی بات کرنے لگ جاتی، جب میں انہیں ٹال دیتی کہ ابھی میں نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ اصل بات تو یہ تھی کہ عاشر ابھی رشتہ نہیں لے کر آ سکتا تھا۔ میری امی بھی چپ ہو جاتی۔ میں اب آزاد ہو کر یونیورسٹی جاتی تھی، مجھے عزیر کا ڈر بھی نہیں ہوتا تھا، اور عاشر ہی مجھے چھوڑ کر اور یونیورسٹی سے گھر لے کر جاتا تھا۔ اس کے پاس ایک عدد بائک تھی۔ ایک دفعہ میں اس بائک پر سوار تھی جب عاشر مجھے یونی سے گھر لے کر جا رہا تھا۔ اتنے میں سامنے سے کار آئی اور عاشر سے بائک سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جب بائک گر گئی اس کے ساتھ ہی عاشر کو بری طرح چوٹ لگی۔ میں تو بچ گئی تھی، مجھے اس کار سوار پر بہت غصہ آیا جو ہمارا حال پوچھنے کے لیے باہر بھی نہیں آیا، پر جیسے ہی وہ کار میرے پاس سے گزری تو میں جان گئی کہ اس میں سوار اور کوئی نہیں بلکہ عزیر ہے۔ میری سانسیں اتھل پتھل ہو گئی تھیں، کیونکہ میری زندگی عزیر پھر سے خراب کر سکتا تھا۔ پر میں نے عاشر کو سہارا دیا اور اسے پاس ایک کلینک میں لے کر گئی۔ ہم دونوں میرے گھر کے پاس تھے تو میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ امی نے عاشر کی صحیح خدمت کی، کیونکہ اسے ہلکی سی چوٹ لگی تھی۔ امی کو بھی عاشر پسند آ رہا تھا۔ کچھ دیر عاشر میرے ساتھ رہا، پھر وہ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر والے بھی میری امی کو جانتے تھے۔ ایک دن مجھے یونی سے چھٹی تھی، جب دروازہ بجا تو میں صفائی کر رہی تھی۔ میں رات ہولیے میں دروازہ کھولنے گئی تو سامنے عزیر کالا چشمہ لگائے سیٹ بن کر کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر جم گئی تھی۔ وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ مغرور لگ رہا تھا۔ اس کی دولت اس کے چال چلن سے واضح تھی۔ اس کی آنکھیں اس بار پھر سے چشمے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے حلیے کا اندازہ ہوا تو میں جھٹ سے اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ میری امی نے عزیر کو دیکھا تو فوراً ہی اسے پکڑ کر مہمان خانے کی جانب لے گئیں۔ میری امی اب اس سے اس کی صحت کا پوچھ رہی تھی۔ عزیر اس وقت کسی شریف انسان سے کم نہیں لگ رہا تھا، جو کہ سراسر دکھاوا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ اس سے بائک کو ٹکر مارنے والا تذکرہ کروں، پر اپنی امی کا خیال کر کے میں چپ رہی۔ امی سیٹھ کی عزت کرتی تھی، جبھی مجھے اسے برداشت کرنا ہوتا تھا۔ عزیر نے اپنی جیب سے پیسوں کی ایک کاپی نکالی اور میری امی کے ہاتھ پر رکھی۔ میں بالکل شاکڈ ہو گئی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یقیناً اس کا کوئی پلان تھا۔ میری امی اب اسے انکار کر رہی تھی۔ وہ اتنی زیادہ رقم بالکل بھی نہیں لے سکتی۔ وہ زبردستی انہیں تھما رہا تھا اور میری امی نے پیسے رکھ لیے۔ وہ اپنا کوٹ سنبھالتا کھڑا ہو جانے سے پہلے اس نے مجھے آنکھ ماری تھی، جسے میں سمجھ نہیں سکی، پر اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ ایک نہیں چال چلنے والا ہے۔ مجھے بھی اب چوکنا رہنا تھا۔ میری امی اس کے جاتے ہی پیسوں کو گننے لگی۔ انہوں نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے زیادہ پیسے دیکھے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ صاحب کتنے اچھے ہیں، بغیر کسی وجہ کے کون کسی کو اتنے پیسے دیتا ہے۔ میں نے ان کو کہا وہ بالکل صحیح ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ بغیر کسی وجہ کے کون اتنے پیسے دے سکتا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو میری امی مجھے ٹوکنے لگی کہ میں ہمیشہ برا ہی کیوں سوچتی ہوں، کبھی اچھا بھی سوچ لیا کروں۔ میں نے چند دن بعد عاشر سے بات کی، وہ کب اپنے امی ابو کو میرے گھر رشتے کی بات کرنے کے لیے لے کر آئے گا۔ اس بار بھی اس نے یہی کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ میری امی انکار کر دیں، اسی لیے پہلے تو سیٹل ہونا چاہتا ہے۔ میں بھی اس کی بات سمجھتی تھی، پر میرے اندر ایک خوف تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دفعہ میں یونی سے جیسے ہی گھر آئی تو میری امی نے مجھے مٹھائی کھلائی اور مجھے بہت پیار کرنے لگی۔ میں حیران ہوئی تھی کہ امی کو کیا ہو گیا، شاید ان کی کوئی کمیٹی نکل آئی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہیں۔ پر میرے اتنے انکشافات کرنے پر وہ کہنے لگیں کہ ان کی کمیٹی نہیں بلکہ میری قسمت بدلنے والی ہے، کیونکہ وہ دن دور نہیں جب میں راج کروں گی۔ میں حیران تھی جب میری امی نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان گر گیا۔ میں امی سے کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، عاشر تو ابھی رشتہ بھیجنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ میری امی نے کہا کہ رشتہ عاشر کا نہیں بلکہ سیٹھانی جی کے بیٹے عزیر کا آیا ہے۔ آج خود سیٹھانی جی ہمارے گھر آئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا۔
مجھے دھچکا لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں امی کو سمجھانے لگی کہ سیٹھانی جی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کی بہو ایک لوئر کلاس لڑکی بنے۔ پر میری امی کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بن چکی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، اب تم کچھ بھی نہیں بولو گی کیونکہ تمہارا رشتہ آنا بہت مشکل ہے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اتنا اچھا رشتہ مل رہا ہے۔ عاشر میرا وقت برباد کر رہا ہے اور وقت گزاری کرتا ہے اور آخر میں مجھے دھوکہ دے گا۔ میری امی کی یہ باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی، پر اب وہ مجھے قسمیں دینے لگیں کہ میری شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی ہے اور 1 مہینے کے بعد میرا نکاح ہو گیا تھا۔ پر میں امی کی طرف ہی تھی، عزیر بھی مجھ سے ملنے تک نہ آیا تھا۔ سیٹھانی جی اب بھی کوئی موقع نہ چھوڑتی اور مجھے تانا دینے لگی تھی کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا، اب وہ اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں کر کے مجھے برباد کر دیں گی۔ میں نے عزیر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، پر اس نے میری بات نہ سنی اور رخصتی پر زور دیا۔ مجھے کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ میری ساس اب عزیر یعنی اپنی بیٹے پر تعویذ کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے وہ میرے نزدیک بھی نہیں آتا۔ کچھ دن بعد میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میری ساس نے مجھے میرا روم دکھایا اور کہنے لگی کہ آج سے میری بربادی کے دن شروع ہونے والے ہیں۔ میں اس روم میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے اب رہ رہ کر اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیاں یاد آنے لگی۔ عاشر نے میری اتنی منتیں کی تھی کہ تھوڑا انتظار کر لو، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، پر میری امی نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی۔ میں مجبور ہو گئی تھی اور اس وقت ایک روایتی دلہن کی طرح عزیر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں لال جوڑے میں سجی سوری اس سیج پر بیٹھی تھی جب عزیر روم کے اندر داخل ہوا اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کبھی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگتا تو کبھی غور سے دیکھتا ہی رہتا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی تعویذ کے زیر اثر ہے، تبھی ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ پر میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ جب وہ مجھ پر سے چندری کھینچ کر دور ہٹا چکا تھا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ میں اس کے روم میں کیا کر رہی ہوں، میں تو اس بات پر حیران ہو گئی جب اس نے مجھے کھینچ کر اپنے بیڈ سے نیچے اتارا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بار بار اپنے سر کو تھام رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے ارد گرد حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو یقین دلایا اور اسے جھنجھوڑا کہ وہ ہوش میں آئے۔ جب اس نے مجھے دور دھکیل دیا اور کہنے لگا، تم جیسی غریب لڑکی میری بیوی نہیں بن سکتی، یہی کہہ کر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اس کے گھر سے باہر نکل چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب اس نے ہوش کھو کر کہا ہے اور کل کو وہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گا، پر اب میں اور ذلیل نہیں ہو سکتی تھی اور اپنی امی کے پاس واپس چلی گئی۔ کوئی بھی لڑکی اس وقت رونے لگ جاتی، پر میرے آنسو بھی آنکھ سے نہیں گرے کیونکہ ان سب میں میری کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ میری امی مجھے اس وقت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی جب میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میری امی تو صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت کچھ دن تک خراب رہی۔ کچھ دن کے بعد عزیر دوبارہ امی سے بات کرنے آیا اور کہنے لگا کہ وہ کسی شہر میں جکڑا گیا تھا، تبھی اس نے طلاق دی تھی۔ اب وہ میری امی کو دوبارہ بیوقوف بنا رہا تھا، پر اب میں اس کے جھانسے میں نہیں آنے والی تھی۔ مجھے کہنے لگا تھا کہ میرا حلالہ کروائے گا اور اس کے بعد مجھ سے دوبارہ شادی کرے گا۔ میری امی بھی تیار ہو گئی تھی۔ اب نہ جانے اس نے میرا حلالہ کس کے ساتھ کروانا تھا۔ میں نے اپنی امی کا اعتماد جیتنا تھا کہ میں کسی لڑکے پر یقین نہیں کر سکتی کیونکہ بعد میں مجھے اس سے طلاق ہوگی یا نہیں، اس کا اندازہ پہلے نہیں لگا سکتے۔ میری امی کے ذہن میں عاشر آیا تھا کہ تمہارا نکاح اس سے کروا دیتے ہیں اور بعد میں وہ تمہیں طلاق دے سکے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم عزیر کی پہلی بیوی ہو، اسی لیے تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے پر عاشر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عزیر کو بھی علم تھا کہ عاشر ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہے گا جو پہلے ہی کسی کی بیوی ہو، اسی لیے وہ بھی اس سب کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ عاشر کا دبئی کا ویزا آ گیا ہے اور وہ وہاں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے اپنی امی کو فوراً راضی کیا کہ میں عاشر سے ملنے جا رہی ہوں، وہ مجھے ضرور اپنا لے گا۔ تو وہ میری امی مجھے سمجھانے لگی کہ اب تمہارا حلالہ ہی ہوگا، کوئی بھی تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ پر مجھے نہ جانے کیوں عاشر سے ایک امید تھی۔ میں اس سے ملنے گئی، اسے اپنے ساتھ ہوئی ساری کارروائی بتائی تو وہ بھی بڑا حیران ہوا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اب عزیر حلالہ کروانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تم سے میرا نکاح ہو اور اس کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تو عاشر شاک ہو گیا کہ میں تم سے اب نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اب تم عزیر کی رہ چکی ہو، میں ویسے بھی دبئی جا رہا ہوں۔ میں بہت غمزدہ ہو گئی تھی، مجھے عاشر سے امید نہیں تھی۔ میں نے اس کو یقین کرنے کا کہا کہ عزیر نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تم حلالہ کرنے کے لیے نکاح کر لو، پر پلیز مجھے چھوڑنا مت، بلکہ ہم دبئی چلے جائیں گے۔ مجھے عزیر کے ساتھ نہیں رہنا۔
आशिर मेरी बात सुनकर हैरान हो गया। कहने लगा, मेरी अम्मी का क्या बनेगा, उन पर क्या गुजरेगी। मैंने उसे कहा, अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, तो तुम मान जाओ। आशिर ने मुझसे कहा कि मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। मुझे मालूम था मेरी अम्मी ने मेरी बात से इनकार कर देना है। उनकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है, बस उन्हें अब दौलत की हवस है। आशिर कहने लगा कि तुम्हारी अम्मी की इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तो मैंने उससे कहा कि तुम खुद मेरी अम्मी से बात करो। आशिर तैयार हो गया और मेरे साथ मेरे घर आ गया। अब वो मेरी जानिब से अम्मी से बात करने लगा था। उसने उज़ैर की सारी आदत बताई थी कि कैसे वो शराब का आदी है और अब दोबारा मुझे वो वहाँ नहीं धकेल सकता है। मेरी अम्मी उसकी बात पर गौर करने लगी। आशिर ने अम्मी को समझाया कि दौलत ही सब कुछ नहीं होता, आपकी बेटी सुकून में है या नहीं, आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए। आशिर की बात से मेरी अम्मी मान गई, पर हमने उन्हें उज़ैर के सामने चुप रहने का कहा। मेरा निकाह कुछ दिन के बाद हो गया आशिर के साथ। आशिर ने मेरी डॉक्यूमेंट लेकर मेरा वीज़ा लगवाने के लिए भेज दिया। उज़ैर ने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी कि वो किसी तरीके से आशिर से मेरी तलाक करवा दे, पर वो नाकाम रहा था। कुछ दिन के बाद ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट बन गए थे, तो आशिर ने हमारी दुबई की टिकट कंफर्म करवा ली। मैंने अपनी अम्मी को अपने दूर के रिश्तेदार के पास भेज दिया था, क्योंकि मुझे उज़ैर पर शक था, वो मेरी अम्मी को नुकसान पहुंचा सकता था। कुछ दिनों के बाद हमने दुबई जाना था। जब मुझे पता चला कि उज़ैर का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो अब अस्पताल में है, उसकी दोनों टांगें इस वक्त नाकस हो चुकी हैं, मुझे बहुत बुरा लगा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उज़ैर मुझसे मोहब्बत करता था, पर उसकी माँ उसकी मोहब्बत के दरमियान आ गई थी। उसने अपने बेटे को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया था। अब उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी सारी जायदाद बेचकर अपने बेटे का इलाज करवाया, पर उज़ैर ठीक ना हो सका, बल्कि उन्हें अपनी जायदाद से भी हाथ धोना पड़ा। अब वो भी वैसे ही हो गए थे जैसे कि कुछ अरसे तक हम थे। मैं दुबई चली गई थी और मुझे मालूम हुआ कि हमारा वो मकान किसी और ने किराए पर ले लिया है, और वो कोई सेठानी जी हैं, पर अब वो अपने नाम से ही जानी जाती हैं। उनकी वो शोहरत ख़त्म हो चुकी है। उज़ैर भी अब बेसाखियों के सहारे चलता है। मैं आशिर के साथ दुबई में बहुत खुश थी। शुरू के दिन मुझे मुश्किल हुई, पर मैंने हर हाल में आशिर का साथ दिया, उसे मजबूत बनाया था। वो भी मेरा ख्याल रखता था। मुझे मालूम हो गया था कि मेरा इंतखाब बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं उसके साथ पुरसुकून ज़िंदगी जीने लगी थी। कुछ अरसे बाद ही कुदरत ने मुझे जुड़वां बच्चों से नवाजा था। हमारे हालात बेहतर हुए तो मैंने आशिर से कहकर अपनी अम्मी को भी अपने पास बुला लिया था। मेरी अम्मी को भी अंदाज़ा हो गया था कि दौलत से ज़्यादा सुकून ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। सुकून ना हो तो दौलत हुई भी तो मायने नहीं रखती। और दूसरी बात जो मुझे समझ लग चुकी थी कि माँ बाप को अपनी औलाद की खुशियों के बीच बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर औलाद किसी को पसंद करती है तो उन्हें उनकी पसंद को अपनी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसका मान रखना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में उन्हें पछताना न पड़े। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।